أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد सूरत अल-माइदा का ये तीसरा रुकू है जिसकी भी आपके सामने तिलावत की गई। ये रुकू जो 8 आयतों पर मुश्तमिल है, इसका आगाज होता है आयत नंबर 12 से और ये रुकू खत्म हो रहा है आयत नंबर 19 पर। इन 8 आयतों में अल्लाह ताला ने अहले किताब से जो अल्लाह ताला का अहदनामा था, कौल करार था और जिसको अल्लाह ताला ने मीसाक से ताबीर फरमाया, जिसके माने होते हैं कि वो अहद, वो एग्रीमेंट, वो वादा जिस पर ताकीद की गई हो, अच्छी तरह जिसकी वजाहत हो चुकी हो,
کوئی پہلو مخفی نہ رہے اور عمل کرنے میں اور اس معاہدے کی تکمیل میں کوئی جھول باقی نہ رہ جائے. اس عہد کو میثاق کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے بھی جو عہد لیا اس کے لیے بھی لفظ میثاق ارشاد فرمایا. لیکن اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. عقدن کا لفظ ارشاد فرمایا عقود. عقدن اور عقود جو اس کے جمع ہے یعنی پلورل فارم ہے، یہ دونوں میں جو فرق ہے میثاق میں اور عقدن میں کہ عقدن دونوں سائڈ سے دونوں گروپ طرفین جو ہے جیسے کہ گھیٹی باندھ لیا کھل نہ پائے. اور عرب اس لفظ کو استعمال کرنے لگے تھے بلکہ استعمال اب بھی کرتے ہیں معاہدوں کے لیے، ایگریمنٹس کے لیے، وعدوں کے لیے. یہ ایک ایسی عمومی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود جس میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ اے ایمان والو سارے وعدوں کو، سارے معاہدوں کو جو تم نے کیے پورا کیا کرو. وہ عہد و پیمان جو اللہ تعالیٰ سے تم نے کیے ہیں اور اس کا خلاصہ جو ہے بہت چھوٹے معجزانہ الفاظ میں جس کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اطاعت و عبادت ہم اللہ تعالیٰ کی کریں گے، توفیق، مدد، ضروریات زندگی اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا، ہدایت بھی دے گا، توفیق بھی دے گا، صراط مستقیم پر بھی گامزن فرمائے گا. یہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے عہد ہے. اس عہد کو ہم بھول نہ جائیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں تاکید کر دی. اور ہر نماز میں ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سورت پڑھو اور یہ آیت پڑھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایسے ہی عہد و پیمان پچھلی امتوں سے بھی ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کی شریعت اور اس کے دین پر عمل کرنا، نبیوں کی پیروی کرنا، رسولوں کی پیروی کرنا. اللہ تعالیٰ نے جب یہ تذکرہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقود کی تشریح کرنے کے لیے، عقود کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کا تذکرہ فرمایا. کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، شکار سے کب جانور حلال ہوتا ہے، کب حلال نہیں ہوتا، حلال جانور بھی کب کب حرام ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وضو کا تذکرہ گویا ہماری زندگی کے دو اہم پہلو، ایک عبادات کا اور ایک زندگی گزارنے کا سماجی پہلو، معاشرتی پہلو، یہ دونوں پہلو کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا. اور آگے بہت سے احکام آ رہے ہیں اور پچھلی صورتوں میں بھی آ چکے ہیں. سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں، سورہ آل عمران میں آ چکے ہیں، سورہ نساء تو احکامی کی صورت ہے. غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو معاہدہ تم نے کیا وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، وہ معاہدہ پورے کرتے رہو. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی، توفیق دے گا. دلوں میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نرمی دے گا جس سے ہدایت قبول کرنا آسان ہوگا. یہی حقیقت پچھلی امتوں کے ساتھ بھی تھی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ امت مسلمہ کو مسائل میں پھنسا دیا گیا، نعوذ باللہ. جب جب اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسولوں نے معاہدہ لیا قوموں سے. لہذا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں تاریخ کے شروع ہو جانے کے بعد جو رسول آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پری ہسٹری جس کو آپ کہتے ہیں، ما قبل تاریخ، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں فرمایا. ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے بھی
یہی عہد و پیمان ہوئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی امت کے ساتھ بھی عہد و پیمان ہوئے، حضرت صالح علیہ السلام کی امت سے بھی عہد و پیمان ہوئے۔ یہ سلسلہ دراز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سارے نبیوں اور رسولوں کا اجمالی تذکرہ فرمایا، تفصیلی تذکرہ نہیں فرمایا۔ تفصیل اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل، ان کی بڑی تفصیل اللہ تعالیٰ نے کی، کیونکہ ہمارے لیے بہت سبق ہے، قدم قدم پر نصیحت کا سامان ہے۔ اسی حقیقت کو سمجھتے ہوئے ہم کو چلنا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ آپ پچھلی قوم کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے تاکہ ہماری جو معلومات ہے اس معلومات کے ذخیرے میں بس اضافہ ہو جائے، ہرگز نہیں۔ ایک ایک آیت ہمارے اور آپ کے لیے قابل تقلید ہے، قابل عمل ہے، آئینہ دکھایا گیا، اور ہم کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ کا تذکرہ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا۔ اور یہ عہد کب لیا تھا؟ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، اور آپ جانتے ہیں کہ میڈیٹرینین سی کو پار کیا، اللہ تعالیٰ نے 12 راستے فراہم فرما دیے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی سینا پہنچ گئے، جو موجودہ دور میں مصر کا ایک حصہ ہے۔ وہاں بڑے مسائل پیش آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بہت نصرت آئی۔ کھانے پینے کا مسئلہ تھا، منہ و سلوى کے ذریعے سے حل کیا گیا۔ پہاڑ سے میٹھے پانی کے 12 چشمے برآمد ہوئے۔ گرمی کا زمانہ، دھوپ پریشان کر رہی تھی، بدلیوں کو اللہ تعالیٰ نے سایہ فگن فرمایا، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اور اسی اثناء حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ کوہ طور پر تشریف لے جائیں۔ بڑا مشہور پہاڑ ہے، بہت اونچا ہے، اور اب بھی وہ پہاڑ جا سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اوپر مسجد بھی ہے، چھوٹا سا گرجا گھر بھی ہے، لیکن یہ کہ چڑھنے میں بڑی دیر لگتی ہے، 3-4 گھنٹے اوپر چڑھنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں حرا تشریف لے جایا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جانے کا حکم ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تو 1 مہینے کا اگرچہ ایک وعدہ ہوا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام عجلت فرما گئے، جلدی تشریف لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کا اعتکاف کروایا، اور روزے رکھے ہوں گے، دعائیں کی ہوگی، گڑ گڑایا ہوگا۔ سارے نبیوں کی تاریخ میں اور ان کی سیرت میں دیکھیے یہ اہم ترین حصہ ہے کہ تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا، تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانا۔ اس معاملے میں بھی ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم لوگوں سے عام طور پر غلطی ہوتی ہے کہ ہم تنہائیوں کی عبادتوں کو بھی اجتماعی شکل دے دیے ہیں کہ ایک آدمی کرتا رہے، ہم سب بیٹھتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ زیادہ افضل یہ ہے کہ ہم تہجد نہ پڑھیں۔ ان قیام اللیل کی جماعتیں ہو جاتی ہے، امام صاحب پڑھ رہے ہیں، سامعین کھڑے ہوئے ہیں اور گزر گیا، وہ کیفیت نہیں ملتی ہے جو آپ تنہا کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے۔ تنہائیوں کی عبادت میں دعا ہے، اکیلے میں دعا کرو، 1 گھنٹے کی کرو، 2 گھنٹے کی کرو، سجدے میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اس کو ہم نے اجتماعی بنا دیا، ایک ساتھ چیختے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، ہم آمین 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 کہتے رہیں گے، دل ادھر ادھر۔ یہ نبیوں کی سنت ہے، تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اور اسی سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، تقرب اللہ تعالیٰ سے اور اس کا تعلق میسر ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سوچیے 40 دن تک پہاڑ کی چوٹی پر آج آپ چڑھے تو 4 گھنٹے لگیں گے، 3 گھنٹے لگیں گے۔ اس زمانے میں کیا کھانے پینے کا سامان رہا ہوگا؟ یوں ہی صحرا میں زندگی تھی، زیادہ سفر کیا رہا ہوگا آپ تصور کیجئے۔
کم سے کم پانی کا ذخیرہ وہ بھی تو ممکن نہیں تھا، اتنی اوپر لے جاتے۔ بہرحال جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ضیافت فرمائی ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دنوں کا اعتکاف کیا، دعائیں کی، گڑ گڑایا اور اللہ تعالیٰ کو پکارا، یہاں تک کہ وہ مقام آیا کہ فرشتے وہ تورات کی تختیاں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر گئے۔ اور پھر ایک واقعہ پیش آیا، وہ آپ سورۃ طٰہٰ میں دیکھیں گے، سورۃ القصص میں دیکھیں گے کہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے، سامری نے ایک فتنہ کر دیا، اس کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ اس سب کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نارمل حالات ہو گئے، سزا وزا دے دی گئی اور سامری کو نکال دیا گیا، اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کی تعلیم دی۔ دیکھو یہ اللہ کے احکام ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ کہا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا جواب کیا تھا؟ سمعنا وعصینا، بات ہم نے سن لی، عمل مشکل ہے۔ یہ مطالبہ آپ ہم سے نہ کیجیے، بس یہ کہنا تھا کہ وقت بہت اہم تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہوگی، لہذا ٹالنے والی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا کہ پہاڑ ان کے سروں پہ چلایا۔ جب انہوں نے آسمان پر دیکھا کہ اندھیرا کیوں چھا رہا ہے تو پہاڑ اڑ کے چلا رہا ہے، تب انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ پہاڑ کو آپ اپنی جگہ بھجوا دیجیے، اور خدا کی قسم ہم عمل کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو میثاق فرمایا، بہت تاکید کر دی گئی تھی کہ عمل کرنا ہے تم کو۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 12 شاخیں ہیں، 12 خاندان ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادوں سے الگ الگ برانچ چلی ہوئی ہے، الگ الگ شاخ چلی ہوئی ہے، لہذا ان 12 قبیلوں میں، 12 خاندانوں میں 12 سردار منتخب کیے جائیں۔ وبعثنا، اور ہمارے حکم پر ہم نے سپرد کیا، ہم نے ان کے درمیان بھیجا، اثنی عشر نقیبا، 12 ذمہ داروں کو۔ نقیب اصلاً کہتے ہیں، اگر آپ لنگوسٹیکلی دیکھیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ تجسس کرنا، حالات معلوم کرنا، تحقیق کرتے رہنا، لیکن یہ لفظ استعمال کیا گیا سرداروں کے لیے کیونکہ پہلے جو سردار ہوتے تھے وہ اتنے شریف ہوتے تھے کہ اپنے قوم کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ قوم تباہ ہو رہی ہے اور یہ ایسی کمروں میں بند سو رہے ہیں، کیونکہ سردار اپنی قوم کے ساتھ ہوتے، تحقیق کرتے، حالات معلوم کرتے، تجسس کرتے۔ اسی لیے بمانے مانیٹر، بمانے سردار، نقیب کا لفظ عربی میں استعمال ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان انہی میں سے 12 شخصیتوں کو، 12 لوگوں کو نگرانی سپرد کر دی، کو سردار بنایا کہ دیکھو عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اس پر نگاہ رکھنا۔ اور فرمایا وقال اللہ انی معکم، اور میں اس وقت تک تمہارے ساتھ ہوں، معکم تمہارے ساتھ ہوں۔ اور سارے مفسرین بالاتفاق اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ میری قدرت تمہارے ساتھ ہے، میری توفیق تمہارے ساتھ ہے، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میری رحمت تمہارے ساتھ ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، جب تک تم نماز قائم کرتے رہو گے، جب نماز چھوڑ دو گے میری نصرت ختم، میری مدد ختم، جب نماز چھوڑ دو گے میری رحمت ختم۔ اب معاہدہ ٹوٹ گیا۔ معاہدہ یہی ہوتا ہے نا، معاہدہ یہ ہوتا ہے آپ جب تک ہم کو گھر دیں گے، شیلٹر دیں گے، سایہ دیں گے، ہم کرایہ دیں گے، جب وہ آپ سے چھت چھین لے، باہر نکال دے تو کرایہ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تک تم نماز قائم کرو گے میری معیت، میری مدد، میری نصرت تمہارے ساتھ رہے گی، نماز چھوڑ دو گے تو تمہارے حوالے، تم جیسے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فجر کی نماز پڑھ لے تو رات تک اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی رہے گی، رہنمائی ہوتی رہے گی،
اور نماز چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی ذمہ داری نہیں، گمراہ ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ تو یہی وہ مفہوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ دیکھو میری مدد و نصرت اس وقت ہے کہ لئن اقمتم الصلاۃ، نمبر 1 نماز، وآتیتم الزکاۃ، اور زکات دیتے رہنا۔ کیا معلوم ہوا کہ جیسے ہماری شریعت میں نماز کے ساتھ زکات فرض ہے اپنی شرطوں کے ساتھ سالانہ اتنے مال پر، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بھی زکات فرض فرمائی تھی، عیسائیوں پر بھی زکات فرض تھی، ساری امتوں پر زکات فرض تھی، لیکن ان امتوں نے احکام شریعت کو گوا دیا، اسی لیے تو مغضوب علیہم ہو گئے، اسی لیے تو ضالین ہو گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اہم ترین احکام کو نہ صرف یہ کہ عمل نہیں کیا، بھلا دیا، فراموش کر دیا، اپنی زندگی سے نکال دیا، اپنے لٹریچر سے نکال دیا، باقی نہیں رکھا اس کو۔ فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ کچھ نصاب میں فرق رہا ہوگا، ہمارے پاس جیسے یہ کبھی 7.5 تولے سونا ہونا ہے، 12 تولے چاندی، اس پر پورا سال گزرنا، قمری اعتبار سے، شمسی اعتبار سے سال گزرنا نہیں بلکہ قمری اعتبار سے زکات واجب ہوتی ہے، یا اتنا کیش پڑا رہنا سال بھر، یا اگر اتنے اونٹ ہو، اتنے بکرے ہو، اتنی گائے بھینس ہو، سب کی مقدار بتا دی گئی۔ لہذا ان احکام میں کچھ فرق رہا ہوگا، کمی نہیں ہوگی، زیادتی نہیں ہوگی، بس اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اصولی طور پر زکات ان کی شریعت میں بھی پائی جاتی تھی۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان لگاتار رسولوں کو بھیجا، ہر تھوڑی مدت پر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان کسی نہ کسی رسول کو بھیجا۔ آپ دیکھیں گے کہ قعر مذلت میں چلے گئے تھے، شکست ہوتی چلی گئی تھی، پٹ گئے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور پھر اخیر میں حضرت زکریا علیہ السلام، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور سب سے اخیر میں بنی اسرائیل میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ وآمنتم برسلی، اور انہی رسولوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی نہ صرف شامل تھی بلکہ بہت نمایاں۔ پورا یہودی لٹریچر آپ اٹھا کر پڑھ لیجیے کہ جگہ جگہ دا پروفٹ، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، کون ہے وہ نبی؟ کیوں نہیں تشریح کرتے ہوں، کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ وہ نبی سے کیا مراد ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے پہنچے یہودی علماء اپنے صحیفے اٹھا کے مناظرہ کرنے کے لیے، تو پہلا سوال یہی کہ تم وہ نبی ہوتے جس کا وعدہ ہے تورات میں؟ حضرت یحییٰ نے کہا میں وہ نبی نہیں ہوں لیکن میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ وہ نبی ہیں کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں وہ نبی تو نہیں ہوں لیکن میں بھی نبی اور رسول ہوں، اور میں اللہ کے احکام سنا رہا ہوں، اور اگر تم میری بات مانو گے تو میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ نبی آئے گا، میرے بعد وہ نبی آئے گا۔ آج بھی آپ اٹھا کے پڑھ لیجیے تورات اور انجیل، یا اس کا جو غلط سلط مجموعہ ہے اس میں 20 مقامات ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت تھی، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں کو ماننا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، نہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مانا، نہ حضرت زکریا علیہ السلام کو مانا، سب کو شہید کرتے چلے گئے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو کنٹرول تھا، زبردست قسم کے جلیل القدر حکمران تھے، تو بولتی بند ہو گئی تھی، جن بھی قابو میں تھے، نافرمانی کرتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے پٹائی کروا دیتے، اسی لیے نافرمانی تو نہیں کی، لیکن جو اپنے لٹریچر میں بھڑاس نکالی وہ آپ پڑھ لیجیے یہودی لٹریچر میں، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بدتمیزیاں کی، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، پھر بدتمیزی کر رہے ہیں۔ اتنی گئی گزری یہ قوم ہے، اتنی بدذوق یہ قوم ہے کہ آپ ایک عام مسلمان کے سلسلے میں وہ باتیں نہیں کہہ سکتے۔
झगड़े हो जाएंगे अगर हम किसी मुसलमान के सिलसिले में कहते भाई वो औरतों का रिसिया है, लेकिन उन्होंने लिखा अपने नबियों और रसूलों के साथ बड़े बदतमीज है। लिहाजा अल्लाह ताला ने जो उनसे वादा लिया था रसूलों की मदद करना, वो अज़्ज़र तुम्हें खड़े हो जाना उनके साथ, मदद करना, नुसरत करना और उनकी दावत लेकर चलना, उनके मिशन को लेकर आगे बढ़ना, लेकिन उसको उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। वअक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, और अल्लाह ताला को बेहतरीन कर्ज देते रहना। देखिए ऊपर ज़कात का तज़किरा आ गया है, माली इबादतों में ज़कात का जिक्र आ चुका है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है वअक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना। हमसे भी कहा अल्लाह ताला ने मन्ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, हमसे भी ये मुतालबा किया गया। मैंने अर्ज किया ना कि आप तआमुल करते चले जाइए, कंपेयर कीजिए बनी इस्राइल ने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं। तो ये कर्ज अल्लाह ताला को अच्छे अंदाज में कर्ज देना, क़र्ज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसनन, बेहतरीन कर्ज देना, अच्छा कर्ज देना। यहीं से हमारे दरमियान इस्तिलाह चली हुई कर्ज हसना। तो ये कर्ज हसना अल्लाह ताला को देना क्या है, जब ज़कात का जिक्र आ गया गरीबों पे खर्च करना, क्योंकि ज़कात के सिलसिले में तय है, याद रखिए कि वो सरासर गरीबों का हक है, उनको उस हक से महरूम कर आप मस्जिद भी नहीं बना सकते। ज़कात से आप मस्जिद नहीं बना सकते, जायज़ नहीं, ज़कात कबूल नहीं होगी। ज़कात टोटल गरीबों का हक है, जो मुस्तहिक़ीन ज़कात है उन्हीं को दिया जाएगा। जब अल्लाह ताला ने गरीबों का हक का तज़किरा फरमा दिया कि इंसानों में जो जरूरतमंद है उन पर खर्च करो, तो फिर आगे चल के जो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह ताला को उम्दा किस्म का बेहतरीन कर्ज दो, तो मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये दोनों चीजों में फर्क ये है कि वो गरीबों पर तक़सीम किया जाएगा, ये अल्लाह के दीन के लिए खर्च किया जाएगा। जहां जहां अल्लाह ताला के दीन की नुसरत, अल्लाह ताला के दीन को जरूरत है, वहां खर्च किया जाएगा। उसको अल्लाह ताला ने कर्ज हसना से ताबीर फरमाया। अल्लाह ताला के दीन के लिए अता करना, अल्लाह ताला के दीन के लिए देना, और ये अल्लाह ताला के दीन के लिए देना, इसको कर्जे से क्यों ताबीर फरमाया? कर्जे से अल्लाह ताला ने इसलिए ताबीर फरमाया, कर्जे का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इसलिए इस्तेमाल फरमाया कि इसके दो पहलू हैं। पहलू नंबर एक, दुनिया में खुद अल्लाह ताला बड़ी बरकतों के साथ लौटाता है, दुनिया में खुद अल्लाह ताला बड़ी बरकतों के साथ लौटाता है। और उसके लिए आप दौरे सहाबा को देखिए कि उन्होंने जितना खर्च किया उससे कहीं ज्यादा उनको अल्लाह ताला ने इनायत फरमाया। ये दूसरा ये कि अल्लाह ताला आखिरत में बड़ी बरकतों के साथ, बड़े इजाफे के साथ अल्लाह ताला वापस फरमाता है कि बंदे मोमिन हैरान रह जाएगा, इतना तो मैं खर्च किया ही नहीं था। लिहाजा अल्लाह ताला ने ये दो पहलू नुमाया करने के लिए लफ्ज़ कर्ज इरशाद फरमाया। और कर्ज़न हसनन की तशरीह करते हुए कर्ज हसना, अच्छा कर्ज जिसका मैं तर्जुमा कर रहा हूं, उम्दा तरीके से खर्च करना, ये लाज़मी बात है, पूरे मफ़हूम को अदा करने वाला तर्जुमा नहीं है, क्योंकि कर्ज हसना की तशरीह में तीन चीजें मुफस्सिरीन ने फरमाई, काबिल गौर है। अब हम उसके लिए एक सिंगल वर्ड लाकर, एक लफ्ज लाकर तर्जुमा नहीं कर सकते। फरमाया नंबर एक, मेहनत की कमाई हो, बिल्कुल हलाल तय्यब। कर्ज हसना होने के लिए पहली कंडीशन क्या हुई? हलाल तय्यब मेहनत की कमाई। ये नहीं कि कहीं से हड़प लिए करोड़ों रुपए, उसके बाद 1 लाख रुपए दे रहे, तमाशा करते हुए, फोटो छपाते हुए कि हमने खर्च किया है, हमने गरीबों के लिए या अल्लाह ताला के दीन के सपोर्ट के लिए हमने दिया। हरगिज़ नहीं, वो तो आमदनी जायज़ नहीं, अल्लाह ताला कबूल ही नहीं फरमाएगा। नंबर 2, कर्ज हसना रियाकारी शामिल ना हो, उसमें नुमाइश नमूद शामिल ना हो, दिखावे के लिए ना हो। और हमारा मसला ऐसा हो गया कि छोटी छोटी चीजों पर तस्वीरें खींचना, उसको हो सके तो अखबार में छपाना, कम से कम फेसबुक पे डाल देना कि ये मैंने फला को दिया। ये नहीं सोचते कि इससे गरीब का दिल कितना टूटता है, ये नहीं सोचते कि इससे रियाकारी होने की वजह से ये माल बर्बाद हो जाता है, ये सदका अकारत हो जाता है। पूरे इखलास के साथ, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सीधा हाथ खर्च करें तो बाएं हाथ को इत्तला ना हो,
یعنی یہ تعبیر یہ بتاتی ہے کہ بات پھیلانے کی کوشش نہ کرو. ہاں اتفاقاً کوئی واقف ہو گیا، دیکھ لیا، سمجھ لیا، ٹھیک ہے، آپ اپنی کوشش نہ کریں کہ دکھاوا ہو، ریاکاری ہو. تو دوسرا پہلو، دوسری تشریح قرض حسنہ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور ریاکاری بالکل نہ ہو. نمبر 3 جس کا اللہ تعالیٰ نے خود تذکرہ فرمایا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. بعض لوگ تھوڑا بہت خرچ کرتے ہیں، زندگی بھر یاد رکھتے ہیں. دیا تھا نا تم کو، تم آئے تھے نا جب پڑھنے کے لیے، تعلیم کے لیے، فیس کے لیے، شادی کے لیے، بیماری کے لیے، ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. احسان جتلانا یہ قرضوں کو برباد کر دیتا ہے، صدقات کو برباد کر دیتا ہے، انفاق کو برباد کر دیتا ہے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. احسان جتلا کے اپنے صدقے کو عطارت نہ کر لو. بڑی محنت سے تم نے دودھ جمع کیا، اس میں لیمبو چھوڑ دیا، کیا فائدہ؟ سڑ گیا، پھٹ گیا، ختم ہو گیا. یہی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو بھول جانا، ایسا بھول جانا کہ فرمایا لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. شکریہ ادا کرے، تھینک یو بولے، اس کی بھی کوئی توقع نہ رکھو، کیونکہ بدلہ تو تم اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. وہ جیسے عطا کرے گا ویسے بندے کیا دے سکیں گے. لہذا اللہ تعالیٰ سے دو لگاؤ، دنیا میں صدقات کو جتانے کی کوشش نہ کرو. تو اب دیکھیے، آپ بنیادی طور پر 3 باتیں ہو گئی یہاں پر. ایک بدنی عبادت، اقامتم الصلاۃ، بدن سے نماز قائم کرنا. دوسرے مالی عبادت، زکات کی ادائیگی ہو یا قرض حسنہ جو اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا. اور تیسرے رسولوں کی اطاعت، رسولوں کی مدد، ان کی نصرت. 3 باتوں پر اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے فرمائے. ان 3 باتوں پر اللہ تعالیٰ نے، جب ان 3 باتوں پر عمل ہوگا، 3 احکام کو ہم پکڑ لیں گے، تھام لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے بھی 3 وعدے ہمارے ساتھ ہوں گے. نمبر 1 جس کا اشارہ گزر چکا، انی معکم، میری مدد رہے گی، نصرت رہے گی، توفیق رہے گی، رحمت رہے گی. ہر اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ وہ ہماری مدد کرتا رہے گا. نمبر 1. نمبر 2 فرمایا لأکفرن عنکم سیئاتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی موٹی لغزشوں کو معاف فرما دے گا. جو غلطیاں بھول چک سے ہو جاتی ہیں، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو فرمایا وہ ساری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نظر انداز فرما دے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ ہی نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب یسیر ہوگا، ہلکا پھلکا پریزنٹیشن ہوگا میدان حشر میں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پاسنگ مارکس ہے تو بھیج دو جنت کی طرف. پوری لسٹ گناہوں کی، نیکیوں کی کھول کر کریکشن نہیں شروع ہوگا، کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا. ہلکا پھلکا ہے بس. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دنیا میں بھی کہ جج جو ہے ملزم کا چہرہ دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ اس پہ الزامات چھوٹے ہیں. ایک نظر دیکھ کے کہتا ہے ان کو آگے بڑھا تو ضمانت دے دو، بعد میں دیکھیں گے. اگر ایماندار ہو، بے ایمان ہو، کرپٹڈ ہو تو کچھ نہیں کہہ سکتے. لہذا یہ کیفیت ہوگی کہ میدان حشر میں بڑے ہلکے پھلکے حساب کے ساتھ ایسے بندے مومن آگے بڑھ جائیں گے. کیوں؟ لأکفرن عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کا ہم کفارہ کر دیں گے، ان کو نظر انداز کر دیں گے اور ان کو ہم معاف کر دیں گے. نمبر 3 وَلَوْدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ہم ضرور بھی ضرور تم کو ان جنتوں میں داخل کریں گے جہاں کے نہریں بہ رہی ہوں گی. تو وعدہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت، معیت اس کی. اور وعدہ نمبر 2 لغزشوں کو معاف کر دینا. اور وعدہ نمبر 3 ہم اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے، جنت پالیں گے. اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ ذالک الفوز العظیم، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، عظیم الشان کامیابی ہے. لیکن فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، اس عہد و پیمان کے باوجود تم میں سے جو انکار کر دے تو پھر وہ سیدھے راستے کو فراموش کر گیا، سیدھے راستے سے اڑ گیا، صراط مستقیم سے ہٹ گیا. اب نہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مدد و نصرت ہو، نہ اس کا وعدہ ہے کہ لغزشوں کو معاف کیا جائے، نہ اس کا وعدہ ہے کہ جنت میں داخل کیا جائے. اب تو میدان حشر میں پھنس جاؤ گے.
اور یہی ہوا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ یہ حقیقت ہم سمجھ لیں، اس حقیقت کو سمجھنے سے بہت سے قرآنی مقامات انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے۔ فرمایا اور ان کے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے میثاق کو، عہد کو توڑ دیا، نقص اس کو خراب کر دیا، توڑ دیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا لعناہم، اب نے ان پر لعنت کی۔ اب لعنت کے معنی غریب، جھوپڑی میں سلم میں زندگی بسر کرے گا، ہرگز نہیں، اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ لعنتوں کا مفہوم کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، پتھر دل بنا دیا ان کو، قساوت قلبی، کہ کتوں کا دل بھی نرم ہو جائے لیکن ان کا دل نرم نہیں ہوگا، درندوں کا دل کہیں کہیں نرم پڑ جائے اپنے شکار کے سلسلے میں، ان کا دل نرم نہیں پڑے گا۔ یہ دل قسا کے معنی ہوتے ہیں بہت سخت ہو جانا، اس درجے سخت ہو جائے گا، اس درجے سخت ہو جائے گا کہ جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پتھر سے بھی پانی نکل پڑے لیکن ان دلوں سے تم کوئی خیر کی توقع نہ رکھنا، کوئی خیر کی توقع نہ رکھنا، کہیں کسی نرمی کی، کسی سلسلے میں انسانی ہمدردی کی، کہیں بھی ہیومینٹی کی، کسی قسم کی کوئی توقع نہ رکھو، یہ بہت سخت دل۔ اور آپ اس کی تفسیر دیکھ لیں کہ موجودہ دور میں اس آیت کی تصویر پیش کر رہے ہیں، عملی طور پر تصویر پیش کر رہے ہیں، تفسیر نہیں، تفسیر تو نظریاتی ہوتی ہے الفاظ میں، تصویر ہے، عملی طور پر بتا رہے ہیں کہ کتنے پتھر دل ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اب جب یہ پتھر دل ہو گئے، سخت دل ہو گئے، قاسیوں قلب ہو گئے، تو اب اس کے بعد نہ صرف یہ کہ انسانیت کو پامال کریں گے، نہ صرف یہ کہ انسانیت کے ساتھ یہ گندے مذاق کریں گے، بلکہ خود اپنے دین کو بھی پامال کریں گے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور کلمات کو، الفاظ کو ان کے جگہ سے ہٹا کر تحریف کریں گے، بدل دیں گے۔ حرف یحرف و تحریف کے معنی ہوتے ہیں کہ دو شکلوں میں سے کوئی ایک شکل یا دونوں شکل اپنا کر لفظ کو بے معنی کر دیں۔ ایک شکل کیا ہے؟ تلفظ بگاڑے، تلفظ کو جو پروننسیشن ہوتا ہے اس کو بگاڑ کر ایسا ادا کرے کہ مفہوم کچھ کا کچھ ہو جائے۔ نمبر دو، جہاں لفظ نہ بدل سکتے ہوں وہاں معنی بگاڑ دیں۔ ابھی معنی بگاڑنے کے آگے تھوڑی دیر میں مثال آنے والی ہے کہ مثال کے طور پر نماز کا کوئی ترجمہ کر دیں، ہمارے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی یہ یہودیوں نسل کچھ لوگ ہیں جو کہیں گے نماز کے معنی تو خالی دعا کی ہے۔ انکار حدیث کرتے ہوئے ایک فرقہ ہے باضابطہ، اللہ تعالیٰ سب کو اسے محفوظ رکھے، لیکن وہ کہتے ہیں نماز کے معنی دعا کے ہیں، یہ تھوڑی ہے تو آپ لوگ 5 وقت پڑھتے ہیں، تو یہ تحریف ہے۔ لفظ تو ہے صلاۃ، معنوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ جس معنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس معنوں پر لاکھوں صحابہ نے عمل کیا، اور جن معنوں پر امت 1500 سال سے بالاتفاق عمل کر رہی ہے، اس کو 2-4 افراد کھڑے ہو کر اگر بدلنے کی کوشش کرے تو یہ تحریف ہے، تحریف قرآن ہے، اور وہ تحریف قرآن کی وجہ سے کافر ہوں گے، کافر ہونے کی وجہ سے پتھر دل ہوں گے، توفیق نہیں ملے گی، کفر پہ کریں گے۔ دیکھ لیجیے آپ ان کی زندگی کا یہ تماشا آپ دیکھ لیجیے، یہی ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے تحریف کی، اور تحریف ایسی کی کہ کتاب کی شکل بدل دی، احکام کی شکل بدل دی انہوں نے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ، اور اس حصے کو انہوں نے فراموش کر دیا، بھلا دیا، جس حصے کے ذریعے سے ان کی نصیحت کی گئی تھی، ان کی تعمیر کی گئی تھی، تعمیر سیرت کی گئی تھی، تعمیر شخصیت کی گئی تھی، اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ لہذا الفاظ خالی خولی پکڑے ہوئے ہیں، اپنی فضیلت میں جو باتیں ہیں اس کو پکڑے ہوئے ہیں، نبیوں کے جو تذکرے ہیں اس کو پکڑے ہوئے ہیں، لیکن جو ان کے عمل کے لیے احکام تھے اور جو ان کی سدھار کے لیے، اصلاح کے لیے تذکیر کا کام کیا گیا تھا، نصیحت دی گئی تھی، اور سب کو فراموش کر دیے، بھلا دیے، وہ اس پر توجہ نہیں کرتے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ، اور کتاب کے اس حصے کو حظ کہتے ہیں
پارٹ، حصہ، جز، اور کتاب کے اس حصے کو انہوں نے بھلا دیا، فراموش کر دیا، نظر انداز کر دیا، مما ذکروا بھی، جس کے ذریعے سے ان کی تذکیر کی گئی تھی، نصیحت کی گئی تھی، ان کو سمجھایا گیا تھا۔ لہذا اب عالم یہ ہے کہ اے رسول وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، برابر آپ اے رسول مطلع ہوتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی ان کی خیانتوں کی، ہر دن ایک نئی خیانت، اور سال ایک نئی خیانت، بدیانتی اور دین کو توڑ کر نئی باتوں کو پھیلانا، دین کا مذاق اڑانا، یہ ساری خیانتیں آپ یہ ہر دن دیکھتے رہیں گے، ہر دن ایک نیا اضافہ، ایک نئی چیز، ایک نئی سازش۔ الا قلیلا منہم، ہاں ان میں سے بعض لوگ وہ نیک ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اور جو لازمی بات ہے رسولوں کی مدد کریں گے۔ پھر وہی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی قبول کیا۔ لہذا فرمایا کہ اس گروپ سے آپ نظر انداز کیجئے، فاعف عنہم واصفح، آپ ان کو معاف بھی کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، اور درگزر بھی فرمائیے، اوائڈ کریے، ان کو نظر انداز کیجئے، کیونکہ یہ دیکھیے یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ ایک کلاس روم ٹیچر کی حیثیت سے بھی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، اور جتنے دینی دعوتی کام کرنے والے ہیں ان کے تجربے میں یہ چیز آتی رہتی ہے کہ اگر ایک آدھ آدمی آپ سے لپٹ جائے، بحث کرتا رہے، غیر ضروری باتیں کر کے آپ کو الجھا دے، آپ کا وقت برباد کر دے، تو جو جمع غفیر ہے جن کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں، جن کو لے کر چلنا ہے، جن کو انفارمیشن دینا ہے، جن کی اصلاح کرنا ہے، وہ رہ جاتے ہیں۔ کلاس روم میں بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی شریر رہتا ہے جو ٹیچر کو الجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو بھائی باقی جو 40 بچے ہیں، 30 بچے ہیں، 29 بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ایسے موقع پر نظر انداز کرنا ہوگا، اس کو چھوڑ دینا، اس کی شرارتوں کو چھوڑ دینا، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے لحاظ سے تو خیر معاملہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ سدھار دے گا، لیکن یہ جو بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ جو سوسائٹی کو بگاڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بعد میں سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا ملتی ہے، ہم کو ان سے الجھنا نہیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے ادھر الجھنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ بھائی ان کا علم اللہ کے پاس ہے، مجھے ان سے لینا دینا نہیں، تم کو میں کہتا ہوں اللہ کی عبادت کرو، توحید پہ آ جاؤ، اللہ کے فرمانبردار بنو، مجھ سے تاریخ مت پوچھو، پچھلوں کا کیا ہوا، ان کا کیا ہوا، ان کا کیا ہوا۔ یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ ہمیشہ جو آپ مشن لے کر چل رہے ہیں اس پہ آپ کانسنٹریٹ کریں، مرکوز رہیں، ادھر ادھر دائیں بائیں نہ جائیں، اور یہی نبیوں میں اور دیگر مصلحین اور ریفارمرز سے فرق ہے۔ نبی کبھی اپنی ڈگر سے نہیں ہٹے، توحید کا علم لے کر اٹھے تو توحید کے علم بردار ہی اس دنیا سے گئے، لیکن دوسرے اصلاح کرنے والے کوئی مسئلہ لے کر اٹھے، مان لو یہ ہوا 20-25 سال کے بعد وہ بیچارے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اپنا جو مسئلہ لے کر اٹھے تھے وہ تو کہیں کا کہیں رہ گیا۔ لہذا فرمایا کہ آپ درگزر کیجئے، نظر انداز کیجئے، ان اللہ یحب المحسنین، جو درگزر کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے اور اچھی صفات اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اب اس کے بعد سے یہودیوں کا دور ختم ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جماعت کی، ایک گروپ کی اصلاح فرمائی، انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی، تو پھر ان سے بھی عہد لیا گیا، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا عہد لیا، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے بھی فراموش کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا اور نیا دین ایجاد کر لیا جس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بالکل نہیں تھا، نہ نظریات میں، نہ عقائد میں، نہ افکار میں، نہ اعمال میں، بالکل ایک نئی انہوں نے شریعت بنائی، نیا دین بنایا، اور جس سے ان کو نصیحت کی گئی تھی کہ نرم دلی کے ساتھ زندگی بسر کرو، دنیا کے پیچھے زیادہ نہ پڑو،
راہبانہ زندگی ہونی چاہیے، خدمت خلق کرنا چاہیے اور جنگیں نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کے اوپر بمباری نہیں کرنا چاہیے۔ جو تعلیمات ان کو دی گئی تھی وہ سب کو انہوں نے بھلا دیا اور کیا عمل کا کیا عمل کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے، اس کو پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَغْرَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان نفرتوں کو اور ایک دوسرے سے بغض اور عداوت کو قیامت تک کے لیے ڈال دیا ان کے دلوں میں۔ جتنی جگہ ہوئی یاد رکھیے وہ عیسائیوں کی طرف سے اٹھائی گئی، حیرت انگیز بات ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار تاریخ اٹھا کر دیکھیے، دوسری جنگ عظیم تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کون سا مسلم ملک تھا لڑنے کے لیے گیا؟ کون سا مسلم ملک تھا بتائیے آپ جو لڑنے کے لیے گیا؟ کس نے جاپان پہ ہیروشیما میں بم برسائے؟ عیسائی ہی تو تھے۔ لڑ رہے تھے کون؟ فرانس لڑ رہا تھا، جرمن لڑ رہا تھا، انگلینڈ لڑ رہا تھا۔ لڑ رہے تھے کہاں؟ لبنان میں لڑ رہے تھے۔ لڑ رہے تھے کہاں؟ جاپان میں لڑ رہے تھے۔ ساری بمباری ان غریب ملکوں پر کر رہے تھے۔ اس زمانے کے اعتبار سے جو بیکورڈ تھے، پسماندہ تھے، فرمایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے بڑے کڑے دشمن ہیں۔ اب بھی کون روس میں، روس کس کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے؟ کس کی جنگ ہو رہی؟ انہی کی جنگ ہو رہی۔ دونوں ملک کی عیسائیت کو ماننے والے مرے جا رہے، مارے جا رہے۔ لہذا کبھی بھی مسلمانوں نے جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ ساری جنگیں عیسائی دنیا کی جنگ پر مسلط کی گئی، یہاں تک کہ جو صلیبی جنگوں کے نام سے مشہور ہے اس میں وہ فرانس سے آ کر، یورپ سے آ کر انہوں نے فلسطین پہ حملے کیے تھے۔ اتنے لمبے سفر کر کے پانی کے جہاز میں اپنے فوجوں کو بھر بھر کے آئے تھے، یہاں پہ حملے کیے تھے۔ اور اس کے بعد سے بھی تاریخ بتا رہی ہے کہ کیوں آئے تم افغانستان، کیا ضرورت تھی؟ کیوں گئے تم عراق، مرنے کی ضرورت تم کو کیا تھی؟ وہاں آ کے کیوں تم نے جگہ کی؟ گھر بیٹھ کر ہو، تم کو کیا لینا دینا؟ جو مسئلے بگڑے ہیں عرب کر لیں گے آپس میں، ان کی آپسی جنگ ہے، لیکن سفر کر کر کے آتے ہیں اور جنگیں یہ پھیلاتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے ہتھیار بکے اور معصوم قتل ہوتے رہیں۔ یہ ان کی پرانی پالیسی ہے، قیامت تک رہے گی۔ اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس معذور علیہم ہے، ان پہ لعنتیں کر دی گئی۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو باخبر کرے گا، میدان حشر میں اطلاع دے گا کہ کیا لے کر تم آئے ہو۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت بھی فرمائی، پھر سمجھایا تاکہ یہ بھٹکے نہیں، برباد نہ ہو جائے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اے کتاب والو تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لا چکے ہیں، آ چکے ہیں۔ قد جاءکم رسولنا یبین لکم، جو بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کتاب کے اس بڑے حصے کو جس کو تم نے چھپا دیا تھا، پوشیدہ کر دیا تھا، غائب کر دیا تھا۔ عبادتوں کے چیپٹر کو تم نے غائب کر دیا تھا، راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات کو تم نے ختم کر دیا تھا۔ اب یہ رسول آ چکے ہیں اور ان مخفی چیزوں کو جس کو تم نے چھپایا، پردہ ڈالا، ان سب کو بیان کر رہے ہیں۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور تم کو بہت معاف کر رہے ہیں، بہت معاف کر رہے ہیں۔ ورنہ تو تمہارے حالات ایسے ہیں کہ پہلے ہی دن گردن زدنی کر دینی چاہیے تھی، مار مار کے تم کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا، لیکن یعفو عن کثیر، بہت کو معاف کر رہے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک واضح کتاب آ گئی، احکام واضح ہے، زبان واضح ہے، کلیئر ہے، کسی قسم کا کوئی اخفا نہیں، کنفیوژن نہیں، ابہام نہیں۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اور اس کتاب سے ہدایت اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو دے گا جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں چاہتے، بڑا بننا چاہ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں چاہتے، شہرت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں چاہتے، مال بٹورنا چاہ رہے ہیں، تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا نام لے لے کے تقریریں کریں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہدایت نہیں دے گا۔ ہدایت کے لیے سب سے پہلے طالب ہدایت بنے، اللہ کی خوشنودی الہیت پیدا کرے کہ اللہ آپ راضی ہو جائے،
جو کچھ میں کر رہا ہوں صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ آپ سے اجر لینا ہے، آپ کے دربار سے مجھے ملنا ہے۔ جب اصلاح نیت ہوگی، تصحیح ہوگی نیت کی، اللہ تعالیٰ سینے کو کھولے گا، علوم قرآن کے لیے، فہم قرآن کے لیے، دکھاوے کے لیے، مجلسوں میں روب ڈالنے کے لیے، یا پیسے کمانے کے لیے، یا اور بھی دنیاوی اغراض کے لیے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو لوگ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، سوائے گمراہی کی کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئے گی، ضد آئے گی، ہر دھرمی آئے گی، اور کیا کیا برائیاں پیدا ہوگی بس اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سب سے پہلی ضرورت جو ہماری ہے وہ تصحیح نیت، بس نیت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے سوا کوئی اور جذبہ نہ ہو۔ الحمدللہ مسلمان اچھی نیت رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بدنیتی تو کم، بے نیتی زیادہ ہے۔ بدنیتی یعنی بری نیت کہ قرآن پڑھ کے شہرت حاصل کرو، قرآن مجید کی تفسیر کے ذریعے سے فائدے حاصل کرو، الحمدللہ کم ہے، ہو گئے، مانتا ہوں میں کہیں کہیں ایسے عناصر ہوں گے، لیکن بے نیتی بہت ہے۔ روٹین میں چل رہا ہے، کوئی مجلس آپ کھول کے پڑھ دیتے ہیں، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ بیٹھے، کچھ سنے کچھ ہوں گے، اٹھ کے نکل کر چلے گئے، یہ کیفیت بہت زیادہ ہے۔ اس کا بھی علاج ہونا چاہیے، نیت ہو کہ میں عبادت کے لیے بیٹھ رہا ہوں، مولا کے کلام کو سننے کے لیے بیٹھ رہا ہوں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے بیٹھ رہا ہوں، اللہ کے کلام کو اپنے سینے سے لگا کر زندگی میں عمل کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہوں، تاکہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ رضوان ارشاد فرمایا من اتبع رضوانہ، ایسے لوگوں کے لیے فرمایا سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی اللہ تعالیٰ نہ صرف ہدایت دیتا ہے بلکہ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ ان کو تاریکیوں سے نکال کر ایک نور تک پہنچاتا ہے اپنے حکم سے، اپنی مشیت سے، اپنے اذن سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور چلا دیتا ہے وہ صراط مستقیم پر۔ میں یہاں پہ ترجمہ کر گیا کہ وہ چلا دیتا ہے، کیونکہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہدایت کے کم سے کم 3 درجے ہیں۔ ایک انیشیل ٹو گائیڈ جس کو آپ بولتے ہیں، کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی چار مینار کدھر ہے، آپ یہاں سے بیٹھ کے بتا رہے ہیں ایسا اتنی دور سیدھا جائیے، پھر دائیں جائیے، پھر بائیں جائیے، یہ بھی گائیڈ کرنا ہے۔ لیکن اس سے اونچے درجے کی ہدایت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اتنا بتا دیں، ایسا بتا دیں، اور کوئی ایسا رہبر دے دے جو منزل تک پہنچائے۔ اور تیسرے درجے کی جو ہدایت ہوتی ہے جو صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ پہ ہے، دنیاوی معاملات کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اخروی معاملات میں یہ ہدایت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولوں کے بھی اختیار میں نہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے رسول آپ خواہش کے باوجود وہ آخری درجے کی ہدایت نہیں دے سکیں گے۔ اللہ کے رسول ہادی ہیں، لیکن وہ آخری درجے کی ہدایت کہ انگلی پکڑ کر راستہ طے کرا دے، صراط مستقیم پر نیا راہ نہیں چل سکتے، دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہے، خاتمہ بالخیر تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے، یہ بس اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس میں دوسری کوئی مخلوق شامل نہیں ہو سکتی ہے، یہ صرف خالق کے لیے۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تم استفادہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو صراط مستقیم پر چلاتا رہے گا یہاں تک کہ تم منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ ہے اصل۔ فرمایا لیکن معاملہ کیا ہے؟ ان اہل کتاب کو اتنا سمجھانے کے باوجود لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم ہی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے۔ آج بھری ہوئی ہے انجیل اٹھا کر دیکھیے، انجیل نہیں بولنا چاہیے بائبل، کہ اس میں صاف انہوں نے دعویٰ کیا کہ مسیح اللہ ہے اور روح القدس اللہ ہے، اور اللہ ہی روح القدس ہے اور اللہ ہی مسیح ہے، سب ایک۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں حلول، سب مل کے ایک کر دینا، ایسا کہ تینوں کو سپریٹ کرنا ممکن نہ ہو۔ یہ ہے ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا عقیدہ، اور یہی عقیدہ تقریباً ہمارے برادران وطن کا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ 3 چیزیں ہیں،
وہ ایک پیدا کرنے والا ہے، ایک دنیا چلانے والا، ایک موت دینے والا، وہ ایک بھی ہے، ملے ہوئے بھی ہے، وہ بکھرے ہوئے بھی ہے. یہ کیا مصیبت ہے سمجھ میں نہیں آتا. یہی چیز مسیحی دنیا میں بھی رائج ہے. فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم وامه ومن فی الارض جميعا. تو کس نے روک رکھا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ ہلاک کر دے حضرت مسیح کو بھی، ان کی والدہ کو بھی، اور سب زمین پہ ہے جو کچھ سب کو ختم کر دے، فنا کر دے. کون سی چیز روکے ہوئے اللہ تعالیٰ کو؟ اگر اللہ کا بیٹا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو کیوں پریشان کیا؟ کیوں روتے تھے، کیوں گڑ گڑاتے تھے، کیوں سجدے کرتے تھے، کیوں کپڑے پہننے کی نوبت آتی، کیوں کھانا کھاتے تھے؟ ان کی والدہ ماجدہ کیوں روتی تھی، کیوں تڑپتی تھی؟ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کیوں روتی تھی؟ یہ ساری چیز سوچو زمین پر. اور کیوں بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کے یہ کہتے تھے کہ مولا مجھے بچا لیجیے، مولا مجھے بچا لیجیے؟ کیوں کہتے تھے؟ تو تمہاری کتاب میں لکھا ہے. وہ دعا کرتے تھے، تڑپتے تھے، تو حفاظت فرما، تو حفاظت فرما. خود ہی خدا ہے تو دوسروں سے مدد کیوں مانگ رہے بھائی؟ خود ہی جیسے ہمارے پاس وزراء کو یہ غفلت طاری ہو جاتی ہے کہ خود ہی جو ہے بنے ہوئے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں میں وزیر اعلیٰ سے کہنا چاہتا ہوں. بعد میں لوگ کہتے ہیں وہ بن گئے حضور، آپ کو چیف منسٹر، آپ کو خود ابھی سمجھ میں نہیں آئی، یقین نہیں آیا. تو نعوذ باللہ یہ حضرت مسیح کی کیفیت ہوئی کہ خود ہی خدا ہے اور خود ہی کہہ رہے ہیں خدا مجھے بچا لیجیے. رب کی خوشنودی کے لیے تم کرو، میں بھی رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. خود ہی رب ہے، تم کون سے رب کی تلاش کر رہے ہیں؟ کتنا گنجلک معاملہ ہے، آپ اندازہ کیجیے. یہ نہیں چل سکتے تھے دنیا میں، ناپائید ہو جاتا یہ مذہب، لیکن باقی ہے تو اسی لیے کہ ان کے مذہب میں گناہوں کی چھٹی. جتنے مذاہب یاد رکھیے سب میں گناہوں کی چھوٹ ہے، اسی لیے وہ جی رہے ہیں. ابھی لگا دو گناہوں پہ پابندی، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، شراب نہ پینا، خنزیر نہ کھانا، اس کے بعد دیکھو کتنے رہ جاتے ہیں. لہذا فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ سکے، روک سکے کہ وہ برباد کر دے اگر دنیا کو؟ وہ چاہے اگر برباد کرنا تو برباد کر دے. کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. کتنے زلزلے آئے، کتنی بربادیاں آئیں، اور کتنے بڑے بڑے طوفان اکثر و بیشتر عیسائی دنیا ہی میں آتے رہتے امریکہ میں. کیوں نہیں حضرت مسیح نازل ہو کر روک دیتے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تو مخلوق ہے، مخلوق کے ساتھ مخلوقات کا عمل ہوگا، کوئی آڑے نہیں آ سکتا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. اور اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور زمین و آسمان کے درمیان پوری کائنات میں. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہے وہ پیدا فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو بغیر والد اور بغیر والدہ کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا بغیر باپ کے پیدا کیا. یخلق ما یشاء، جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے، اور پیدائش کا عمل جاری ہے، کئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. اور عیسائیوں کا دیکھا دیکھی، یہودی کہاں خاموش رہنے والے. وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، والنصارى اور عیسائیوں نے بھی، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں. اللہ کے بیٹے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں. اس کے عربی کے اعتبار سے ابن چہیتا، جو بہت ترجیح دی جاتی ہو اور بہت قریب رکھا جاتا ہو، اس کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہودیوں نے کیا کہا؟ ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے فیوریٹ قسم کی جنریشن ہے، کچھ بھی کریں ہم کو کچھ نہیں ہونے والا ہے. فرمایا اچھا اگر ایسا ہے، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تو تمہاری تاریخ میں اتنے بڑے بڑے تم کو عذاب کیوں آئے، اتنی بڑی بڑی سزائیں؟ زیادہ دور مت جاؤ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کی جو تباہیاں ہیں اتنی لمبی تاریخ میں نہ جانا چاہتے ہو تو 70 سال پرانی تاریخ دیکھیے. مار مار کے کیا حشر کیا تھا ان کو، کیسے بھگایا تھا جرمن سے، کیا حشر ہوا تھا ان کا، جینا دوبر ہو گیا تھا. وہ تو برطانیہ نے سازش کی مسلمانوں سے جلسی کی وجہ سے کہ وہ لگا کہ ان کو عربوں میں بیچ میں لگا کے آباد کر دیا
ورنہ تو یہ کہیں کے نہیں رہتے تھے، چاروں طرف سے ان کو مارا جا رہا تھا۔ تو فرمایا اتنے چہیتے ہیں تو پیٹ کیوں رہے ہو، مار کیوں کھا رہے ہو؟ کتنی بڑی سلطنت ہے تمہاری، تلنگانہ جیسی سلطنت نہیں، وہاں بھی تم نہیں جی سکتے ہو۔ 60% بھاگے ہوئے ہیں ابھی موجودہ دور میں، ابھی عالم یہ ہے کہ 60% بھاگے ہوئے ادھر ادھر، گھروں میں نہیں ہے تو تالے لگے ہوئے۔ اب گھروں میں کون ہے؟ جو ایڈمنسٹریشن میں ملازمت کرتے ہیں، جو فوج میں ملازمت کرتے ہیں، جو پولیس میں ملازمت کرتے ہیں، جو بھاگ نہیں سکتے، تنخواہ بند ہو جائے گی، وہ پڑے گی۔ یہ ذلت کی زندگی کہ فلسطین کے بچے کو دیکھ لیں تو پیشاب نکل جائے، یہ ذلت کی زندگی کوئی زندگی ہے؟ چاروں طرف سے سیکورٹی ہے اور سیکورٹی میں گھرے ہوئے جیتے ہیں، کوئی امن نہیں، دل کو اطمینان نہیں۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے آپ اچھلتے کودتے چلے جاتے ہیں، کار لے کے نکل گئے، آؤٹنگ کر گئے، آپ ادھر چلے گئے، دلی چلے گئے، بامبے، ایسی زندگی ان کی؟ ایسی زندگی نہیں ہے، بندشوں کی، ذلت کی زندگی۔ تو فرمایا یہ بار بار تم پہ کیوں مصیبتیں آتی ہے؟ جب اللہ کے بیٹے ہو تو تم کو تو بہت ہی آرام سے اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھے، یہ بار کھا کھا کے تم زندگی بسر کر رہے ہو۔ اور یہ الگ بات ہے کہ تم نے سود کا ایک ایسا نظام چلا رکھا جس کی وجہ سے تم مغرب پر یعنی امریکہ اور یورپ پر حکومت کر رہے ہو، وہاں سے پیسے لا رہے ہو، یہاں آ کے لڑ رہے ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن زندگی تمہاری وہ زندگی نہیں جس پہ رشک ہو سکے، اطمینان کی زندگی نہیں، سکون کی زندگی نہیں۔ بل انتم بشر ممن خلق، مخلوق میں سے تم بشر ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ عام انسان ہو تم، سیدھے سادے انسان ہو اور عام انسان ہو، تو عام انسان ہونے کا تقاضا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے تم طالب بنو، عبادت کرو، فرما بردار بنو، اللہ کی مدد رہے گی، رحمت رہے گی، خوشحالی رہے گی، ترقی کرو گے۔ بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، جس کو چاہے معاف فرما دے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ گرفت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، یہ الگ بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دیکھیے، اس کی قدرت کامل ہے، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے وہ چھوڑ دے، لیکن اس کی سنت یہ ہے کہ وہ مجرموں کو سزا دیتا ہے اور وہ نیکوکاروں کو جزا دیتا ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ دونوں چیزیں یاد رکھیے، اگر آپ اس قدرت کو نہ مانے تو واللہ علی کل شیء قدیر میں نقص آ جائے گا۔ جب آپ قدرت کو مان رہے ہیں تو اس کے ساتھ اللہ کی سنت کو، سنت یعنی اس کا طریقہ کار، اس نے جو سسٹم بنا رکھا ہے اس کو بھی مانے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کا ہے سارا کا سارا آسمانوں کا قبضہ اور دسترس، اور زمین و آسمان کے درمیان۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری کوئی چیز نہیں، سب تم کو چھوڑ دینا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی جانب تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے کتاب والو تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے جو تمہارے لیے دین کو بیان کر رہے ہیں کھول کھول کر، ایک گیپ کے بعد، فترۃ ایک وقت کے گیپ کو کہتے ہیں، ایک پیریڈ کو کہتے ہیں جو دو نبیوں اور دو رسولوں کے درمیان ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ 600 سال کا گیپ تھا۔ کیوں گیپ تھا؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو قوم تر و تازہ رکھتی، تبدیلیاں نہ کرتی، تو یہ فترہ نہ کہلاتا، گیپ نہ کہلاتا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جاری رہتا۔ لیکن عیسائیوں نے ایسا نہیں کیا نا، 70 سال بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بدل دیا۔ اوریجنل دین، اصلی دین باقی نہیں رہا، ملاوٹیں انہوں نے کر دی۔ پال نے، جس کو سینٹ پال کہتے ہیں، یہ عیسائیت ہے ہی نہیں، یہ پالزم ہے، یہ پال کا دین ہے، اس نے ایجاد کیا، ساری چیزیں اس نے بتائی ہیں، اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ یہ تو اصلی دین کو، صراط مستقیم کو انہوں نے گوا دیا، اب گمراہی کا دور شروع ہو گیا تھا۔ تاریکی کا دور تھا تقریباً 600 سال، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ پیدائش 570 میں ہوئی، لیکن نبی اور رسول تو 610 میں بنے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 610 عیسوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو قریب 600 سال، کم و بیش 600 سال کا یہ عرصہ، یہ گمراہی کا عرصہ تھا۔ جب یہ عرصہ ہوتا ہے
تو ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، آئندہ بہت سے سوالات ذہن میں نہیں آئیں گے لیکن میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ جو پیریڈ ہوتا ہے نا جس میں کسی بھی نبی کی تعلیمات باقی نہیں رہ گئی تھی، تو اس زمانے میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کو اصحاب الفترہ کہتے ہیں. اصحاب الفترہ، ان کے جنت اور جہنم کے فیصلے ہم کو نہیں کرنا چاہیے. مصیبت کیا ہے، میرے جنت اور جہنم کا فیصلہ کبھی نہیں کروں گا. وہی بحث کر دی. ہاں بہت سے مقررین ہیں اور وہ جنتی ہیں وہ جہنمی ہیں. چھوڑو بھائی، وہ پرانے لوگ تھے، وہ ان کا کیا ہونے والا ہے، علم عند ربی، میرا رب جانتا ہے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. میں کون ہوتا ہوں ان کا فیصلہ کرنے والا؟ میں جہنمی ہوں جنتی ہوں، یہ فیصلہ کرو. یہ اہل میں بھٹکا دیتے ہیں لوگ، غلط ڈگر پر لے کر جاتے ہیں تاکہ عمل سے چھٹی مل جائے. یہی ہے عیسائیت کہ عقیدے کی پیچیدہ بحثوں میں الجھا دو تاکہ عمل سے چھٹی مل جائے. بے ایمانی کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، ناجائز آمدنی کھاتے رہو، مولوی صاحب کو چندہ دے دو، تقریر کرا لو، تو اس کے بعد سمجھ لو کہ جنت تمہارا ٹھکانا ہے. اور نہیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے. عمل کرنا ہوگا تم کو. تو اصحاب الفترہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں ہم کو سکون اختیار کرنا چاہیے، خاموشی. کون جنت میں ہے کون جہنم میں، یہ سب فیصلے ہم کو نہیں کرنے چاہیے. ہاں ایک آدھ لوگ ایسے ہیں جن کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کہہ دیا کہ وہ جہنم میں ہے، یا کھل کے کہہ دیا کہ وہ جنت میں ہے، تو پھر لازمی بات ہے اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ اگر ہم اس رسول کو نہ بھیجتے تو تمہارے لیے گنجائش تھی کہ تم یہ کہتے کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر خوشخبری دینے والا، اور گناہوں کے برے انداز برے انجام سے ہم کو مطلع کرنے والا کوئی نہیں آیا. اسی لیے ہم نے کیا کیا، اپنے رسول کو بھیج دیا. فقط جاءکم بشیر و نذیر، اب تو تمہارے پاس بشارت دینے والے اور انذار کرنے والے نبی اور رسول آ چکے ہیں جو تم کو نیکیوں پر بشارت دیتے ہیں، گناہوں کو متنبہ فرماتے ہیں. اور ہمارے رسول آ چکے، اب عمل کرو. اب حجت پوری ہو گئی اور اب تم یہ حجت اور یہ دلیل دینے کے قابل نہیں رہ گئے کہ ہم اصحاب الفترہ میں سے تھے، ہم پر پردہ پڑا ہوا تھا، حقیقت ہم کو معلوم نہیں تھی. نہیں، اب رسول پہنچ چکے اور رسول اب آ گئے ہیں قیامت تک کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب حجت پوری ہوتی رہے گی. کبھی میڈیا پر بحث ہو کر حجت ہوتی رہے گی، کبھی اخبارات کے خبروں کے ذریعے سے حجت ہوتی رہے گی، کبھی حکومت کے نشریات سے، حکومت کے آرڈیننس سے اور ان کے سرکولر سے تم کو معلوم ہوتا رہے گا کہ رسول کون ہے، ان کی تعلیمات کون ہے. اب تم غفلت میں کسی اندھیرے کنویں میں اب نہیں جی سکتے، اب حقیقت سامنے آ گئی، اب عمل کرنا ہے. اب یہ حجت نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس رسول کا اسوہ نہیں ہے. رسول کا اسوہ ہے، رسول کی تعلیمات ہے، رسول کی شخصیت ہے اور تعلیمات کا نور ہے، اللہ کی کتاب ہے اور سب کے درمیان ہے، ہر ملک میں ہے، ہر خطے میں ہے. اور پکار کر کتاب خود کہہ رہی کہ میں اللہ کی کتاب ہوں اور دین خود کہہ رہا ہے کہ یہ رسول کا دین ہے. اب اگر کوئی صاحب نہیں اختیار کرتے تو اپنے انجام کو بھگتیں گے. واللہ علی کل شیء قدیر. یاد رکھو ہر ایک کی پکڑ پر اللہ تعالیٰ قادر ہے کیونکہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہ کرو، اعتراف کرو. اور اللہ تعالیٰ نے جو دین عنایت فرمایا، جو تعلیمات ہے، جو شریعت ہے، اس کو سیدھے سے لگاؤ، عمل کرو. یہی نجات کا راستہ ہے. اور اگر نہیں تو ذرا سوچو کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کیسے متنبع کیا، لیکن قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا رویہ اپنایا. تو جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نجات دہندہ مانا ہے، اپنی تاریخ کا ہیرو مانا ہے، اپنا رسول و نبی مانا ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خود کیا کیا، اس کو تم دیکھ لو تو آگے چل کے تم کو پتا چل جائے گا ان سے خیر کی کتنی توقع کی جا سکتی ہے. یہ حقیقت آگے اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں بیان فرمائی. الحمدللہ رب العالمین.